خبریں جو دیتا ہے تو اس کو نبی کہتے ہیں. تو نبی اسی نبا سے، نبا کا معنی خبر، اور نبا العظیم، عظیم کا معنی بہت بڑی. تو عظیم خبر کے بارے میں، یعنی وہ آپس میں جو پوچھ گچھ کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی جو عظیم خبر ہے اس کے بارے میں. الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم اس کے بارے میں وہ فیہ اس میں مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں. مختلف ہونا اردو کا لفظ مختلف، مختلف کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس پہ اختلاف ہونا، ایک دوسرے سے سوچ میں بات میں الگ ہونا، سمجھ گئے نا؟ تو الذی ہم فیہ مختلفون کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں. کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. کلا ہرگز نہیں، یہ بار بار آ رہا ہے کہ کلا ہم نے پیچھے بار بار پڑھا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. سیعلمون سین ان قریب، یہ سین جو فعل کے شروع میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یعنی مستقبل قریب کی بات کرنا ہو تو فعل کا آغاز سین سے کرتے ہیں. یہ فعل ہے یعلمون، اس سے پہلے یہ سین، اور کبھی سوفا، سوفا یا اکیلا یہ سین فیوچر میں آنے والی بات کے متعلق جو فعل ہے فیوچر کے متعلق ہوتا ہے. وہ سیعلمون، یعلمون علم ہونا، سمجھ گیا نا؟ اسی سے یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے. ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے. وہی جملہ، لیکن اس دفعہ اس میں ثم بار بار آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو گیا. جی بالکل صحیح. علم کیا نہیں، علم، علم بھی کئی دفعہ آ چکا پیچھے. آمد ہوتا ہے کیا، لم مانے، لم کیا مانا؟ ہاں نہیں، کیا ہوگا، ڈرتے کیوں جے؟ ہاں، علم کیا نہیں، نجعل، جعل، جعل اسی سے نجعل. تو جعل یہ کسی چیز کے کام کے ہونے، کسی چیز کے بنانے، کسی چیز کے کہیں رکھنے، ان کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جعل. علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادا، مہادا، مہاد ہے بچھونا یا فرش، اور یہ ہے مہد سے. کس سے؟ یہ مہد، مہد کہتے ہیں گود کو. مہد کس کو کہتے ہیں؟ گود کو کہتے ہیں. اور یہ جیسے سورہ مریم میں آیا نا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو ہم اس سے کیسے بات کریں، اس بچے سے جو بھی گود میں ہے. تو مہد گود کو کہتے ہیں. تو مہد یہ لفظ قرآن میں ایک اور جگہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو، یہاں پر مہادہ اور وہاں پر مہد بیان فرمایا ہے کہ جعل لکم الارض مہدا، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مہد بنایا. تو مہد سے یہ مہادہ، تو اس کا معنی ہے اصل میں گود. اور مہد یا مہادہ اس کا معنی مہادہ اس کا معنی کہ بالکل ہموار زمین. کیسی زمین؟ بالکل ہموار زمین. تو مہادہ اور مہد ایک ہی معنی، گود کے معنی میں بھی، اور یہ زمین کے ہموار، بالکل ہموار ہونا. الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا. والجبال اوتادا، والجبال جبل کی جمع، مانا پہاڑ، اوتادا، اوتاد میخوں کو کہتے ہیں، میخ، کیل، اور اس کی واحد ہوتی ہے، یہ جمع کا صیغہ اوتادا، اس کی واحد ہے وتد، وتد اس کی جمع اوتادا.
اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا یا فرش اور پہاڑوں کو میخیں؟ وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ازواجا، جوڑے جوڑے، اور مراد اس سے نر اور مادہ، مراد اس سے نر اور مادہ، یعنی اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی تمہیں ہم نے نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، نومکم، نوم کہتے ہیں نیند کو، نومکم تمہاری نیند، سباتا، آرام، یعنی آرام کا ذریعہ، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا باعث یا آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، اللیل، رات کو، لباسا، لباس، لباس کیا کرتا ہے؟ لباس جسم کو چھپا لیتا ہے، تو رات کیا کرتی ہے؟ اندھیرا کر کے دنیا کو چھپا لیتی ہے، سمجھے نا؟ لوگ پھر گھروں میں چلے جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں، یعنی کہ پردہ ہے، لباس کیا ہے؟ پردہ ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، النَّهَارَ، دن کو، معاشا، معاش، معیشت اسی سے، یعنی ذریعہ معاش، یعنی دن کو ہم نے بنایا ذریعہ معاش، یعنی روزی کمانے کا ذریعہ، روزی کمانے کے لیے۔ تو رات کو بنایا ہم نے آرام کرنے کے لیے، اور دن کو بنایا ہم نے روزی کمانے کے لیے۔ وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا، فَوْقَكُمْ، دیکھیں جعلنا اس کا معنی بھی بنانا، بنینا اس کا معنی بھی بنانا، کہ جعلنا، نجعل، یجعل، تجعل، اجعل، یہ بنانے کے معنی میں ہے، اور اس میں تھوڑی وسعت ہے۔ کسی چیز کے کرنے کے لیے اس کو ہر جگہ پر جعلہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بنینا، بنا، یہ بعض چیزوں کے، خاص چیزوں کے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر ایک کے اوپر یہ بنینا نہیں آئے گا۔ تو یہاں ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنایا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، سَبْعًا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربع، خمسة، ستة، سبعة، 1 2 3 4 5 6، اس کے بعد سبعہ، 7، ٹھیک ہو گیا؟ تو 7، آگے ہے شدادہ، شدادہ یہ ہے شدیدہ کی جمع، اور شدیدہ کا معنی مضبوط۔ تو یہاں پر اب آیت میں اس کا ترجمہ یہی ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 مضبوط۔ اب ہمارے اوپر 7 مضبوط کیا ہے؟ آسمان ہے۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ اس سبعہ، اس سے جو ہے سبعا شدادا، اس سے مراد 7 آسمان۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر، سبعا شدادا، 7 مضبوط آسمان۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، سراجن، سراجن، سورج، سراج کہتے ہیں چراغ کو، اس کو کہتے ہیں چراغ کو کہتے ہیں، یعنی وہ ہر وہ چیز جو روشنی دے، ہر وہ چیز جو روشنی دے، اس کو عربی میں سراج کہتے ہیں، اس کو عربی میں سراج کہتے ہیں، روشنی دینے والی چیز کو سراج کہتے ہیں۔ اور اسی سے یہ آپ کا سورج، یعنی آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی، سراج کا معنی، سراج کا معنی سورج، بس آپ یہ اس کا معنی کریں، وہاجا، وہاجا، خوب روشن، وہاجا، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک خوب تپش بھی، اور خوب اس میں روشنی، یعنی ایک تو ویسی
بات اگر آ جاتی وجعلنا سراجا، ہم نے بنایا سورج، سمجھ گے نا، لیکن نہیں، ساتھ وجعلنا سراجا وہاجا، وہاجا نے اس کو خوب واضح کر دیا کہ جس کے اندر ایسی روشن چیز کہ جس میں تپش بھی خوب ہے اور روشنی بھی خوب ہے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا یا نازل کیا، من المعصرات، معصرات کے معصرہ، معصرہ کہتے ہیں وہ بادل جو پانی سے بھرے ہوں اور ابھی پانی نہ اترا ہو اس میں سے، ایسا بادل۔ بادل کو عربی میں بہت اور بھی الفاظ ہے، سحاب بھی کہتے ہیں بادلوں کو، غمام بھی کہتے ہیں، تو اسی طرح یہ معصرہ، اس کی جمع معصرات، ایسا بادل جو پانی سے بھرا ہوا جس میں سے ابھی پانی نہ اترا ہو، اس بادل کو کہتے ہیں معصرہ، اور اس کی جمع معصرات۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا پانی کے بھرے ہوئے بادلوں سے، ماءً پانی، سجاجا خوب برسنے والا، سجاجا خوب برسنے والا، تاکہ ہم نکالیں وہی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ بارش کے ذریعے، حبن، حبا، حبن مانا غلہ، کیا مانا؟ غلہ، ونباتا، اور نباتات، اور کیا ہے؟ پودے، نباتات یا پودے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا پانی کے بھرے ہوئے بادلوں سے خوب، ماءً ثَجَّاجًا خوب برسنے والا پانی، لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں بھی اس کے ذریعے، حَبًّا وَنَبَاتًا غلہ اور پودے، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا جنات باغات، الفافا لفیف سے ہے، لفیف، لفیف کا معنی لپٹا ہوا، لفیف کا معنی لپٹا ہوا، اس کی جمع الفافا، تو معنی ہے ایسے باغات کے جس میں درخت گھنے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اتنے گھنے درخت ہیں کہ جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں، سمجھ لگے آپ کو؟ یعنی ایسے باغات، الفافا گھنے، گھنے باغات، ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن، کانا ہے، میقاتا ایک مقررہ وقت، یعنی فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے، فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے، یوم جس دن ینفخ، ینفخ پھونکا جائے گا، پھور میں، فتأتون افواجا، فتأتون پس تم چلے آؤ گے، افواجا فوج در فوج، افواج اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، افواج پاکستان یعنی فوجیں، تو جس دن پھونکا جائے گا سور میں تم چلے آؤ گے فوج در فوج، وفتحت السماء، افتح مفتوح، فتح، سمجھ گئے معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ کھلنا کسی چیز کا، تو فتحت اور کھولا جائے گا، السماء آسمان، فکانت ہو جائے گا، ابوابا دروازے، دروازے، یعنی آسمان کو کھول دیا جائے گا اور آسمان کا ہو جائے گا دروازے، دروازے، وسیرت الجبال، وسیرت، سیرت چلایا جانا، سیرت چلایا جانا اور چلائے جائیں گے، الجبال پہاڑ، فکانت سرابا، فکانت ہو جائیں گے، سرابا سراب کی طرح، سراب کی طرح۔ 20 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان 20 آیتوں کی وضاحت
اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ یہ سورہ 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے جو کفار کا شک ہے اور وہ اس شک میں مبتلا آپس میں جو باتیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قیامت کے دن کے بارے میں، فیصلے کے دن کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آخر میں اللہ نے انسان کی بے بسی کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن حکیم کے جو مین مضمون ہیں توحید، اور توحید کے علاوہ جو بہت بڑا مضمون ہے قرآن کا وہ ہے آخرت۔ جب تک آخرت کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب آخرت کے بارے میں لوگوں کو یقین ہوگا تو پھر ایک احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو قیامت کے بڑے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مضامین اور مختلف اسلوب کے ساتھ اور مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو بیان کر کے لوگوں کو اس کے بارے میں احساس دلانے کے لیے بھرپور اپنے کلام میں زور دے کے اللہ تعالیٰ نے چیزیں واضح کر دی۔ اب اس کے باوجود اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر وہ انسان جان بوجھ کے اپنے آپ کو ظاہر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو واضح کرنے میں اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے میں، واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو لہذا قرآن کا یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا مضمون ہے۔ جیسے توحید بہت بڑا مضمون ہے، اسی طریقے سے قیامت کے حوالے سے بھی یہ مضمون بہت بڑا مضمون ہے۔ کفار چونکہ مانتے نہیں تھے اس کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو اس حوالے سے خبریں دی اور بتایا کہ بھئی ایک دن تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جانا ہے، اور پھر تم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ چیز ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہیں مانتے تھے۔ تو اب یہاں اس صورت کا آغاز ان کی انہی حماقتوں اور بے وقوفیوں کا وہ جو سلسلہ چل رہا تھا ان میں، اس کے تذکرے سے اللہ نے صورت کا آغاز کیا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے ہوئے ہیں۔ کیا لگے ہوئے ہیں یہ آپس میں؟ کیونکہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک پیغام رکھ دیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کرنے لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو جناب تنزن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی طنزیہ جملے تیار کرنے کے لیے یا آپ کے اوپر ہوٹنگ کرنے کے لیے اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپس میں ہم گپے مار رہے ہیں اور باتیں بنا رہے ہیں اور پوچھ گچھ کرنے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو محمد کہہ رہا ہے معاذ اللہ، یہ تمہیں کچھ سچ لگتا ہے؟ یہ باتیں تو بڑی عجیب عجیب کر رہا ہے، تو اس کو پھر کیسے جھٹلائیں، کیسے اس کے بارے میں کوئی باتیں بنائیں؟ یہ آپس میں ان کی یہ جو گپ شپ ہے اور آپس کی یہ جو باتیں ہیں اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کس چیز کے بارے میں آپس میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ اس عظیم خبر کے بارے میں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا النبا نبی سے ہے، نبی اسی سے ہے، نبی خبر دینے والا، نبا خبر، نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو ایک مفید خبر ہو، ایسی خبر کہ جس خبر کے اندر سچائی ہو، ایک ایسی خبر کہ جس خبر کے اندر جھوٹ نہ ہو، ایک ایسی خبر کہ جس کے اندر بہت اہم پیغام ہو، اس کو کہتے ہیں نبا۔
سمجھ گئے نا؟ نبا وہ خبر جو نبی لے کر آیا، تو لہذا ان النبأ العظیم، العظیم کا معنی بہت بڑی، تو بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف میں پڑھنے والے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جس کے منہ میں جتنے منہ اتنی باتیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مرنے کے بعد ہڈیاں ہو کے اور بالکل راکھ بن کے اور بالکل جناب نام و نشان مٹ جائے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں، پھر یہ پوری کائنات بنی ہوئی ہیں یہ ساری مٹ جائے گی، پہاڑ اتنے بڑے بڑے یہ مٹ جائیں گے، اور جناب یہ آسمان ختم ہو جائیں گے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، یہ پھر دوبارہ بن جائیں گے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر ایک کی مختلف رائے وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں ان کی رائے بھی ایک نہیں ہے، اس کے اندر بھی وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، فرمایا کلا سیعلمون۔ ہم نے کئی دفعہ آپ کو پچھلے سب کو بھی یہ بات پڑھا دی کہ کلا اس کا معنی ہوتا ہرگز نہیں، یہ دو کام کرتا ہے کلا۔ کیا کام کرے گا؟ پچھلی بات جو ہوگی اس کی جو بھی کسی کی کلام، جو کسی کا کلام، جو کسی کی بحث مباحثہ، جو چیزیں ہیں، کلا پہلے اس کا انکار کرتا ہے، اس کو غلط قرار دیتا ہے کہ بھئی یہ جو تم بات کر رہے ہو کلا، ہرگز نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ ایک کام تو کلا یہ کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے بعد والے کلام کو وہ صحیح قرار دیتا ہے، کہ جس کے بعد اب جو کلام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ صحیح ہوگا، اور جو اس سے پیچھے کلام ہے وہ کیا ہے؟ اس کو غلط قرار دے گا۔ کلا نفی کرتا ہے پچھلے کلام کی، نفی کر کے اس کو غلط قرار دے گا، اور جو اس کے بعد کی اگلی بات شروع ہوگی تو وہ اپنے بعد والی بات کو صحیح قرار دینے کے لیے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ اچھا، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی جس کا یہ انکار کر رہے ہیں، جس چیز کو یہ تسلیم نہیں کر رہے، تو ان قریب وہ اس کو جان لیں گے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ بات میں وزن ڈالنے کے لیے اور تاکید کے لیے ایک ہی جملے کو دوبارہ دہرانے کے لیے ثم پھر دوبارہ وہی جملہ، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں۔ اب بات سمجھیے، یہ عام بندہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانے لگے تو اگلے کو سمجھ نہ آئے تو بندہ تاکیداً دوبارہ وہ بات زور دے کے اس کو سمجھاتا ہے، اے گل ایویں ہے، تیری سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھا رہا ہوں یہ بات، جو پہلے سمجھا نہیں، جی گل پھر دسدا پیا تمہیں، پھر بتا رہا ہوں بات اس طرح ہے۔ سمجھے؟ تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہم عام لوگوں کو سمجھانے کے اندر بعض کا یہ تکرار کرنا پڑتا ہے اپنی بات میں، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کا تو ایک دفعہ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دفعہ کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ڈھیٹ ہڈی، یہ ڈھیٹ لوگ اتنی آسانی سے جو نہیں مان رہے، تو اللہ جیسی ہستی کو بھی تکرار کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اور یہ کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ بات کو سمجھ جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بات کو سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اس لیے اللہ نے یہ مختلف اسلوب قرآن کے اندر قیامت کے حوالے سے سمجھانے کے لیے، توحید کی باتیں اللہ توحید کے مضامین جب ہم پڑھیں گے تو سبحان اللہ، اللہ نے توحید کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا اسلوب اختیار کیے اور کیا کیا مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے باتیں لوگوں کو سمجھائی ہیں کہ توحید سمجھ گے نا۔ تو خیر، یہ آخرت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف اسلوب کے ساتھ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے کلام میں یہ تکرار کیے ہیں
اور یہ بہترین کلام کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا آگے پھر فرمایا، اب اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، اب اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں، اس کے اندر تم غور کر لو۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ المرسلات، الم نجعل الارض کفاتا، وہاں پر ہم نے کیا پڑھا کہ کیا زمین ہم نے ایسی نہیں بنائی کہ جو تمام چیزوں کو سمیٹنے والی ہے، احیان و اموات، وہ سارے تذکرے ہم پہلے پڑھ چکے۔ اب یہاں پر زمین کے حوالے سے ایک اور اس کی صفت کو بیان کیا، الم نجعل الارض مہادا۔ مہادا کیا مہادا؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا، مہد سے ہے، مہد کا معنی گود، سمجھ گئے نا؟ مہد اور مہادا اس کا معنی ہموار زمین۔ کیسی زمین؟ ہموار زمین، لہذا اس کا معنی ہموار زمین، بچھونا، فرش، یہ اس کے معنی کیے جاتے مہادا کا۔ لہذا اللہ کی یہ نشانی میں غور کیا جائے کہ اللہ کی یہ عظیم نشانی، یہ زمین، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو ہموار کیا ہے۔ اور پھر چھوٹی زمین نہیں ہے، بہت بڑی یہ زمین، اتنی بڑی زمین کہ جس کے اندر آپ دیکھیں، اگر تقریباً یہ 1.5 کروڑ مربع میل اس کا تقریباً بنتا ہے، اس کا جو ہے اس کا پورا حجم جو ہے، تو یہ اتنی بڑی زمین جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے، یہ کچھ چھوٹی سی نشانی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس نشانی کو دیکھو کہ جس اللہ نے اس زمین کو ہموار بنایا، والجبال اوتادا، اور زمین کے اوپر ایک بہت بڑی نشانی اللہ کی یہ پہاڑ ہیں، کہ جن پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے پیچھے پڑھا مرسلات میں شامخات، سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا شامخات کا معنی؟ شامخات کا معنی بلندوں والا۔ اب یہاں پہاڑوں کو اللہ نے کیا بیان کیا؟ اوتادا، یعنی جیسے یہ بلند بھی ہیں ایسے یہ نیچے بھی ہم نے گاڑے ہوئے ہیں، ایسے ان کو ہم نے زمین میں بھی گاڑا ہوا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا پچھلی صورت میں کہ وہاں پر اللہ نے پہاڑوں کی صفت بیان کی، ان کی بلندیوں کی، سمجھ گئے نا؟ اب یہاں بیان کیا اللہ نے اس کو اوتادا، کہ یہ میخیں ہیں، یعنی اب اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا کہ وہاں تم نے پڑھا پہاڑ بلندیوں کو گئے ہوئے ہیں، تو پہاڑ صرف بلندیوں کو نہیں گئے ہوئے، یہ زمین کے اندر بہت زیادہ نیچے گئے ہوئے ہیں، سمجھے نا؟ میخ کہتے کس کو ہیں؟ جس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہو اور زیادہ حصہ اس کا 99% اس کا اندر جاتا ہے، میخ کا کیل کا، جس پہ بھی آپ گاڑ دیں اس کو 1% اس کا میخ کا کیل کا باہر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک 10,000 میٹر بلند پہاڑی ہے تو 10,000 میٹر اس کو اگر آپ 99% سمجھے، پھر اس کا نیچے گیا ہوا ہے زمین کے، آپ سمجھ گئے نا؟ اور آپ کے یہ ماہرین سائنسدان وہ کہتے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ باقی پہاڑ زمین کے اندر جو ہیں بہت نیچے گہرائی تک گئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا قرآن کا یہ اعجاز، سبحان اللہ، یہ معجزہ قرآن کا، اگر کوئی اس کے اندر تدبر کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کسی سے کوئی ایسا سائنسی علم نہیں لیا تھا، بلکہ یہ ایک معجزہ ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جس نے پوری زندگی کسی استاد کے پاس بیٹھ کے نہیں پڑھا، ایک ایسی شخصیت کہ جس شخصیت نے پوری زندگی کبھی قلم نہیں پکڑا، ایک ایسی شخصیت کہ جس نے کبھی کسی سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، اور باتیں وہ بتا رہا ہے کہ جو جا کے 2026 کے سائنسدان جا کر ان کو پتا چلے گا، وہ باتیں جناب آج سے 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی جو ہے اس وقت میں آپ کو بتا گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے ہمارے نبی کی نبوت کے حوالے سے اور اس قرآن کی سچائی کے حوالے سے، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی اب یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اللہ فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا ازواجا، جوڑے جوڑے۔ اللہ کی نشانی ہے یہ بھی، اللہ کی نشانیاں، اللہ بھائی پانی تو ایک ہی ہے، سمجھ گئے نا؟ اور رحم کا وہ خانہ بھی ایک ہی ہے، لیکن وہاں پر کیسے سبحان اللہ
اللہ सुब्हानहू व तआला के हुक्म के साथ मर्द बनना मर्द बन रहा है, औरत बननी है तो औरत बन रही है। तो ये अब जोड़े तख्लीक किए जा रहे हैं पानी के एक ही किस्म के कतरे से। पानी का जो कतरा है वो एक ही किस्म का है, उसी एक ही किस्म के पानी से अल्लाह ने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा कर दिया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी कुदरत की एक बहुत बड़ी ये निशानी है। उसके बाद फिर अपनी निशानी बयान फरमाई, मजीद फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने बनाया नौमकुम तुम्हारी नींद को सुबाता, आराम का जरिया, आराम का जरिया। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, ये नींद भी क्या चीज है। अगली आयत उसको साथ मिला लें आप, वजअलना लैला लिबासा, और रात को बनाया हमने तुम्हारे लिए लिबास, पर्दे का जरिया। अब ये दोनों आयतें समझें, इंसान के लिए रात अल्लाह ने बनाई है किस चीज के लिए। आप दिन भर काम करते हैं, दिन भर आप मेहनत मजदूरी करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, मुशक्कत करते हैं, तो दिन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए, जैसे अगली आयत वजअलना नहारा मआशा, और दिन को बनाया हमने तुम्हारे लिए जरिया माश। तो दिन में ये सारे काम काज करके मेहनत करके तुम थके होते हो, अपनी कमाई के चक्कर में, मेहनतों के चक्कर में, दुनिया बनाने के चक्कर में, पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में, और भी खेल कूद तमाशे जो कुछ तुम करते हो, ये सब कुछ करके तुम थक जाते हो। तुम्हारे खुलिये जो हैं, इंसान के जिस्म के खुलिये भाइयों, वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। और बल्कि डॉक्टर्स रात कहते हैं कि इंसान के खुलिये जल जाते हैं, इंसान की बॉडी के अंदर कुछ खुलिये, जिसकी वजह से फिर इंसान को थकावट हो जाती है। अब वो जो खुलिये हैं इंसान के जिस्म के अंदर, जब वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, या जब वो जल जाते हैं, तो फिर इस जिस्म को आराम की जरूरत है, इस जिस्म को आराम की जरूरत है। ये फिर ज्यादा देर काम नहीं कर सकता अगर इसको आराम नहीं मिलेगा तो, समझ गए ना। अगर ये आराम नहीं करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, समझ गए। लिहाजा अल्लाह ने तुम्हारे लिए नींद बनाई फिर, और उस नींद के अंदर क्या कमाल उसने सुभान अल्लाह तुम्हारे लिए निशानी रखी है कि तुम्हें जनाब बैठे बैठे भी झटके लगने शुरू हो जाते हैं। आ गई है जनाब, वो है ये किधर से आई है, ये कहाँ से दाखिल हो गई है, ये कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर जनाब ये इसने इस तरह का जनाब ये एक जलजला बर्पा कर देता कि वो झटके लगन लग गए ने। वो समझ गए ना, चंगा भला बंदा 5 फुट 6 फुट का तगड़ा बंदा भी हो ना, तो आप उसको भी देखोगे तो जनाब सारा दिहाड़ी अगर काम किया हुआ है, और जनाब और देखोगे, बल्कि मेरे दरस से सवेरे बड़े भारे बंदे सुते हुए होते हैं, देखिए जरा बंदे बड़े भारे होते हैं, चंगे तगड़े तगड़े बंदे। तो लेकिन वो क्या होता है कि वो नींद रात को सोई नहीं ना होते, तो फिर वो क्या करते, नींद उनको झटके लगाती है। तो अल्लाह ताला फिर उसने तुम्हारे लिए नींद बनाई। अब उस नींद ने क्या काम किया, नींद ने तुम्हें झटके देने शुरू किए, चल हुन आराम कर, आराम कर, तुझे अब आराम की जरूरत है। आखिरकार ये नींद बंदे को गिरा देती है। अब इस नींद ने आपको गिरा दिया, अब गिराने के बाद सुभान अल्लाह आपको सुला दिया, और अब आप सो गए, और आपकी इस नींद के अंदर अल्लाह की निशानी देखें, आपकी सांस भी चल रही है, और आपकी बॉडी भी हरकत कर रही है, आप दाएं बाएं करवट भी ले रहे हैं, खूब खराटे भी मार रहे हैं, और खूब नींद भी अपनी जनाब पूरी कर रहे हैं आप। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उठा देता है। नींद आपको क्या करके जाती है, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, जितने खुलिये टूट फूट का शिकार हुए थे और जितने खुलिये जल गए थे, वो सारे खुलिये मुरम्मत कर दिए जाते हैं। तो सारे खुलिये जो हैं वो मुरम्मत कर दिए जाते हैं। और जनाब बंदा जो रात को बिल्कुल टूट के जमीन बिस्तर के ऊपर गिर गया था, अब वो बिल्कुल एक्टिव होकर फिर खड़ा हो गया है कि जनाब आज दिन भर की मेहनत और कमाई के लिए मैं फिर तैयार खड़ा हूं। समझ गए ना। तो ये अल्लाह की छोटी सी निशानी है, ये बहुत बड़ी निशानी है। हर रोज सोते हो, हर रोज उठते हो, हर रोज तुम टूट फूट का शिकार होते हो, तुम्हारे खुलिये टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और तुम्हारे खुलिये जल जाते हैं। जो अल्लाह तुम्हारे उन खुलियों को मुरम्मत करके, जो अल्लाह तुम्हें रोजाना मार के फिर जिंदा कर लेता है। और ये नींद भी जो है ये भी मौत है, ये मौत की एक किस्म है। इसलिए आता ना, देखें क़यामत के दिन इस नींद को, मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा, मौत को ज़िबा कर दिया जाएगा। अब जब मौत ज़िबा हो गई
تو جنت میں نیند نوند کوئی نہیں آنی ہمیں انشاءاللہ، جنت میں نیند کوئی نہیں آنی، نہ جنتیوں کو نیند آنی ہے نہ جہنمیوں کو نیند آنی ہے۔ جہنمی مسلسل جہنم میں چلتے رہیں گے اور جنتی بھی مسلسل جنت کے مزے لیتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنتیوں میں سے کر دے، اللہ ہمیں جہنمیوں سے بچا لے۔ تو لہذا یہ دنیا کے اندر اتنی بڑی نشانی تمہارے لیے، خود تمہارے اپنے وجود کے اندر اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس نیند کو تمہارے لیے سبحان اللہ آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کھلیے مرمت ہو گئے ہیں، دوبارہ سے آپ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جس طرح تم آج گیم مر کے زندہ ہوئے ہو، جس طرح آج تھکنے ٹوٹنے کے بعد پھر اسی طرح جڑ گئے ہو، اسی طرح ایکٹیو ہو گئے ہو، تو اللہ قادر ہے اس چیز کے اوپر تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو بنایا ہم نے معاش کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ اگر دن کو روشن نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ دن کو روشن نہ کرتا، اب یہ جو رات ہے اس کو اللہ نے لباس کہا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، کہ رات کو ہم نے بنایا لباس۔ اب یہ لباس کیا ہے؟ اندھیرا، دیکھ رہے ہیں لباس آپ کے بدن کو چھپا لیتا ہے، رات جو ہے یہ پورا اندھیرا چھا کے یہ دنیا کو چھپا کے آپ کو گھروں کی طرف دھکیلتی ہے، رات کے جاؤ اپنے گھروں میں چھپ جاؤ اور جا کے آرام کرو۔ تو یہ رات اللہ نے بنائی ہے آرام کرنے کے لیے، اور دن بنایا ہے تمہارے لیے اللہ نے ذریعہ معاش کے لیے۔ اب نکلو جاؤ اپنی محنت مزدوریاں دن کے وقت کرو۔ یہ ہم ہے کہ ہم نے معاملہ بالکل اس کے الٹ کر لیا ہے، ہم نے راتوں کو جناب خوب لائٹیں لگا کے ہم نے اس کو روشن کر لیا، اور ایسی لائٹیں ہیں جو آپ کی آنکھوں کے لیے بھی نقصان دے، جو آپ کے جسم کے لیے بھی نقصان دے۔ تو جی جناب ایسے ہی ہے نا؟ تو جی ڈاکٹر صاحب یہ راتیں اتنی ہائی لائٹس جو ہیں، اتنی بہت جناب تیز لائٹیں، یہ انسان کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے، اور دوسری طرف سورج کی روشنی تیرے لیے میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، سمجھ گئے نا؟ اور میں بیمار ہو گیا تو میں سعودیہ کی بات، بڑی میری طبیعت بڑی عجیب سی، میرا کام بھی کچھ اس طرح کا تھا، میں نے اسلامک سینٹر جانا ہے، گھر میں بیٹھے پڑھتے رہنا ہے، بہت گھٹ باہر نکلنا ہے، گڈیاں ایئر کنڈیشن، مسجدہ ایئر کنڈیشن، دفتر ایئر کنڈیشن، بیمار میں کافی ہو گیا۔ اور بعد میں گیا جناب ڈاکٹر کے پاس، ٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا یار آپ کے وٹامن ڈی بہت ڈاؤن جا چکا، کیلشیم آپ کا بہت گر چکا۔ میں نے کہا یہ کیوں ہو گیا؟ خوراک آپ ٹھیک ہے؟ خوراک ٹھیک ہے، تو پھر آپ سورج کی روشنی بالکل نہیں لیتے، آپ سورج کی روشنی، اور میں کہا تو گل بالکل صحیح ہے، میں تو بہت سورج نکلتا ہی بڑا گھٹ ہے، زیادہ گھر میں مسجد میں گاڑی میں، آپ کو پتا سعودیہ ہر طرف اے سی، ہر طرف ایئر کنڈیشن۔ تو بھائی میرے مجھے ڈاکٹر نے کہا روزانہ آپ صبح آدھا گھنٹہ سورج میں بیٹھ ہے، یہ سورج کی روشنی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور یہ راتوں کو جو لائٹیں آپ نے لگا لی ہیں یہ نہایت آپ کے لیے نقصان دہ ہے، سمجھ گئے نا؟ تو ہم نے یہ نیچر کے بالکل الٹ یہ سارے معاملات کر لیے ہیں، دن کو ذریعہ معاش بنایا اور رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو دن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ دن کی روشنی کے اندر سورج آپ کے لیے روشن ہے، جیسے آگے آئے گا۔ تو یہ اس روشنی کے اندر آپ اپنی مزدوری، اپنی محنت، اپنی کمائی سورج کی روشنی میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہو، صحت بھی آپ کی ٹھیک رہ سکتی ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ معاش بنایا۔ اب اس کے اندر جو اصل چیز یہاں پر آپ کو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے رات آتی ہے چلی جاتی ہے اور یہ دن آتا اور چلا جاتا ہے، اللہ جس طرح دن اور رات کو لانے اور لے جانے پر قادر ہے، اسی طرح انسانوں تم کو مار کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ باقی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ، ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔